جب کوئی شخص سلسلے میں شامل ہوتا ہے تو اسے مرید کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مرید سے مراد جس کی کوئی طلب ہوتی ہے، جس کی کوئی مراد ہوتی ہے اور جس سے وہ مراد پوری کرتا ہے، اس کو مرشد کہتے ہیں، روحانی استاد کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں۔ سلسلے کے اندر یہ اس کا پہلا درجہ ہوتا ہے کہ وہ مرید کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ جب یہی مرید اپنے روحانی استاد یا شیخ کی بات پر عمل کرتا ہے، اس کی تعلیمات کے اوپر جو ہے ریاضت و مجاہدے کرتا ہے، تو اس کے اندر روحانی کفیات بیدار ہوتی ہیں۔ روحانی کفیات اور مشاہدات کی بنا پہ اب مرید سے اس کا اگلا درجہ جو ہے وہ سالک بن جاتا ہے۔ سالک سے مراد یہ ہے کہ اب وہ اس راستے پہ چل پڑا، اس راستے کا مسافر ہے اور اس نے اپنی منزل کا تعین کر لیا۔ جب یہی سالک جو ہے مزید روحانی صلاحیتیں حاصل کر لیتا ہے تو وہ مرشد کے ساتھ اس کا باقاعدہ ہاتھ بٹاتا ہے، مرشد کے معمولات کے اندر جو ہے وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، تو اس کی یہ کفیت جو ہے اسے صاحب مجاز کے درجے پہ فائز کر دیتی ہے۔ وہ مرشد کے احکامات کو جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرتا ہے اور باقی بھی جو مرید لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ رہنمائی کرتا ہے اپنے استاد کی اجازت سے۔ جب کوئی استاد کسی سالک کو جو ہے دوسرے لوگوں کی تربیت کے لیے جو ہے ان کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ تفویض کرتا ہے تو اس کو ہم صاحب مجاز کہتے ہیں۔ یہی صاحب مجاز جو ہے مرشد کی غیر موجودگی میں اس کے معمولات کو دیکھتا ہے، سلسلے کے انتظامات کو سنبھالتا ہے اور جو ہے مرشد کی تعلیمات کے مطابق جو ہے لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے، تو اس بندے کو سلسلے کے اندر جو ہے نائب کے درجے پہ فائز کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ نائب مرشد کا نائب ہوتا ہے۔ مرید، سالک، صاحب مجاز اور نائب جو ہے ان کو بیعت کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مرشد کے انتظامات اور سلسلے کے امور کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ جب مرید مکمل ہو جاتا ہے تو استاد جو ہے اس کو اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہے۔ مرشد یا روحانی استاد جو ہے اس کو باقاعدہ اس نظام کے اندر داخل کر لیتا ہے جس سے باقاعدہ جو ہے خلیفہ مرید کرتا ہے اور مرید کرنے کے بعد تربیت کرتا ہے۔ خلیفہ سے اوپر جو اگر سلسلے کے اندر جو درجہ ہوتا ہے وہ سجادہ نشین کا ہوتا ہے۔ سجادہ نشین کا مطلب وہ بندہ جو سجدے کراتا ہے، سجدے سے مراد کہ وہ تربیت، ریاضت و مجاہدے اور جو ہے عبادات کے ذریعے جو ہے کسی بندے کو تیار کرتا ہے۔ خانقاہوں کے اندر جو ہے سجادہ نشین جو ہے اپنے مرشد کے، اپنے سلسلے کے لوگوں کو باقاعدہ تیار کراتا ہے۔ سجادہ نشین سے اوپر کا درجہ جو ہے وہ جان نشین کا ہوتا ہے۔ جان نشین جو ہے وہ مرشد کی اور امام سلسلہ کی تمام تعلیمات کا وہ امین ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے مرشد اور امام سلسلہ کی تعلیمات پوری طرح راسخ ہوتی ہیں۔ ان تعلیمات کو جو ہے وہ اپنے سلسلے کے مریدین، سالکین اور جو ہے جو صاحب مجاز ہے ان کو وہ تیار کرتا رہتا ہے اور ان کو آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ سجادہ نشین اور جان نشین کے بعد روحانی سلسلوں کے اندر جو ہے جو سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ خان وادہ کا ہوتا ہے۔ خان وادہ جو ہے اس بندے کو کہتے ہیں جس کو امام سلسلہ جو ہے اپنا ذہن، اپنا علم، اپنا مزاج اور اپنی طبیعت جو ہے وہ منتقل کر دیتے ہیں۔ جب کسی بندے کے اندر امام سلسلہ کا ذہن جب منتقل ہو جاتا ہے تو وہ بندہ جو ہے خان وادہ کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ خان وادہ کا مطلب خاندان کا فرد۔ خاندان سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حامل ہوتے ہیں ان کو جو ہے اجتماعی طور پہ خاندان کا نام دیا جاتا ہے۔ خاندان سے مراد کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حامل ہیں اس کا فرد بن جانا جو ہے اس کو ہم خان وادہ بولتے ہیں۔ جتنے بھی روحانی سلاسل جو ہیں وہ خاندان کے طور پہ روحانی علوم کے اندر پہچانے جاتے ہیں۔ جب خان وادہ جو ہے امام سلسلے کا ذہن اپنے اندر منتقل کر لیتا ہے تو اس کو ہم ممثل کے طور پہ بھی یاد کرتے ہیں۔ چونکہ سلسلہ عظیمیہ کے اندر جو ہے نسبت اویسیہ بہت زیادہ مستحکم ہے، تو امام سلسلہ حضور قلندر بابا اولیاء حسن نخرہ، ممثل کلیات، صدر الصدور اور ابدال حق کے تکوینی عہدوں پر فائز ہیں۔ وہ 11 سلاسل کے خان وادہ ہیں
और 21 सलासिल के मुरब्बी और मुशफ़ी हैं। इस बना पे जो है उन्होंने जब अपना ज़हन ख्वाजा शमसुद्दीन आज़ीमी को मुंतकिल किया तो ख्वाजा शमसुद्दीन आज़ीमी सिलसिला आज़ीमिया के खानवादा मुकर्रर हुए। चूंकि दरबार रसालत से उन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निस्बत से जो है ख्वाजा शमसुद्दीन आज़ीमी साहब को अहमद का खिताब अता हुआ और अंबिया कराम, सहाबा कराम, पंजतन पाक और बहुत सारे औलिया कराम से जो उलूम मुंतकिल हुए, इस बना पे जो है उन्हें मोहब्बतुल आलमीन के दर्जे पे फाइज किया गया। इमाम मुबीन और मोहब्बतुल आलमीन के इन दर्जों की बना पे जो है ख्वाजा शमसुद्दीन आज़ीमी इस वक्त तकवीन के सबसे बड़े ओहदे पर फायद है। रूहानी सलासिल के अंदर एक ओहदा और भी है जिसको हम मरब्बी कहते हैं। मरब्बी का मतलब यह है कि एक बंदा जो है वो किसी भी सिलसिले के दूसरे फर्द की तरबियत कर सकता है, और मुशफ़ी से मुराद जो है वो किसी की शफात भी कर सकता है, सिफारिश भी कर सकता है। ये मुरब्बी और मुशफ़ी जो है ये भी तकवीन के ओहदों में जो है शामिल किए जाते हैं। तो इस बना पे जो है रूहानी उलूम के हामिल बंदे जो हैं वो तकवीन के अंदर जो है इमाम मुबीन को जो है वो फॉलो करते हैं। इस वक्त तकवीन का जो बुलंद तरीन ओहदा इमाम मुबीन हजूर ख्वाजा शमसुद्दीन आज़ीमी साहब के पास है। हजूर ख्वाजा शमसुद्दीन आज़ीमी साहब के पास ये उलूम जो है नोए जन्नात और नोए इंसानी की मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए बतौर विरसा जो है मौजूद है। तो हम सब जो है उस इल्म से फायदा हासिल कर सकते हैं।